सियासत जो है ना, वो नाम की सियासत नहीं है, होनी चाहिए अब काम की सियासत। वो PMLQ से भी है, वो पीपल्स पार्टी से भी है, सब पार्टीज के लोग यहाँ पे आज हमारे साथ आके शामिल हैं। आज के दिन तक हम इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। 1 करोड़ की 1% होती है 1 लाख, तो 1 लाख नौकरी तो देनी चाहिए थी, जिनको मिली है वो जरूर आके मेरे से मिले। आपका बहुत शुक्रिया, सब तशरीफ लेकर आए हैं। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने आपको बुलाया है, आप देख लें कि हमेशा कहा जा रहा था कि जी वर्कर नहीं है, लीडर सारे आ गए हैं। आज आप देख लें कि यहाँ पे जो यूथ आई भी है वो PTI से भी है, वो PMLN से भी है, वो PMLQ से भी है, वो पीपल्स पार्टी से भी है। सब पार्टीज़ के लोग यहाँ पे आज हमारे साथ आके शामिल हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी पार्टी को, जिस तरह आप सबको पता है, किसी भी पार्टी को बनाने के लिए जब तक वर्कर नहीं आएगा तब तक वो पार्टी आगे नहीं चल सकती। MNA MPA सारे आ जाएं, सब कुछ हो जाए, मिनिस्टर आ जाएं, जब तक वर्कर नहीं आएगा तब तक पार्टी नहीं बनती। अब आप देख लें कि यहाँ तो हर रोज़ लोग शामिल हो रहे होते हैं। मैं सबसे ज़रूरी चीज़ के अलावा बताऊं कि आज बुकला हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप देख लें कि यहाँ पे एक वकीलों का भी पूरा ग्रुप आया हुआ है जो कि डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए। मैं समझता हूँ कि सियासत जो है ना, वो नाम की सियासत नहीं है, होनी चाहिए अब काम की सियासत होनी चाहिए। बहुत हो गया पर्सनालिटीज़ की सियासत, कभी इसके नाम के पीछे चल रहे हैं, कभी उसके नाम के पीछे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से अब हमें काम करके दिखाना चाहिए। हमने काम करके दिखाया, वो मैं आपको अभी एग्जैक्टली बताता हूँ। किस तरह मेरे साथ नुमान लंगड़ियाल साहब बैठे हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स MNA रह चुके हुए हैं, MPA रह चुके हुए हैं, मिनिस्टर रह चुके हुए हैं। मुझे पता है इन्होंने काम किया जब ये अपने डिपार्टमेंट थे, हमारे साथ हम कैबिनेट में इकट्ठे थे। आपने काम करके पहले दिखाया हो तो फिर लोग बात मानते हैं कि आप वाकई में काम करेंगे। मैं किसी और की एग्जाम्पल नहीं देता, मैं अपनी देता हूँ। बजाय कि आप दूसरों की एग्जाम्पल से, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। 3.5 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे पास था। जितना मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेरे ख्याल से किया पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट में, दोबारा कहूँगा पंजाब नहीं, पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट ने नहीं किया होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस डिपार्टमेंट के लिए। मैं आपको ये बताऊँ, ट्रांसफ़र, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा टीचर था। टीचर ठीक होगा तो स्कूल ठीक होगा। हमने ट्रांसफ़र उनकी ऑनलाइन कर दी। कितने पैसे खर्चे? 0। हमने उनकी प्रमोशन ऑनलाइन कर दी, हमने उनकी ACR ऑनलाइन कर दी, हमने उनकी छुट्टियां ऑनलाइन कर दी, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने उनकी रिटायरमेंट ऑनलाइन कर दी। यहाँ तक कि उनके पैसे उनके अकाउंट में सीधे जाने शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है कि दफ्तरों में जाएं कि जी हमें रिटायरमेंट के पैसे चाहिए। अगर 10 लाख रुपया है तो वो कहते हैं 2 लाख रुपया पहले हमें दो, फिर तुम्हें 8 लाख रुपया बाकी देते हैं। हमने इजी पैसा से सीधा कर दिया कि सीधे उनके अकाउंट में पैसे चला जाए। आपने काम अगर किए हुए हो ना पहले, तो फिर आप आगे का वादा कर सकते हैं या आगे की तस्वीर लोगों को दिखा सकते हैं कि हम आपको करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले जो हुआ वादे आपको याद हैं, घरों के वादे भी हुए, नौकरियों के वादे भी हुए, करप्शन ख़त्म करने के भी वादे हुए। हम दोनों साथी इसमें से इकट्ठे गुजरे। 1 करोड़ नौकरी थी, मैं कहता हूं उसमें से 1% नौकरी तो देनी चाहिए थी। 1%। 1 करोड़ की 1% होती है 1 लाख। 1 लाख नौकरी तो देनी चाहिए थी, जिनको मिली है वो जरूर आके मेरे से मिल लें। 50 लाख घरों के वादे थे, 1% बनता है 50,000। 50,000 घर जिसको 1% मिला है वो भी आके हमें जरूर मिल ले। करप्शन के ऊपर पूरी मुहिम चलाई गई। आप मेरे से कहीं ज्यादा समझदार लोग यहां बैठे हैं। 3.5 साल में करप्शन कम हुई कि बढ़ी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक आप सही बंदे को सही जगह पे नहीं लगाएंगे तब तक कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई बेहतरी नहीं आ सकती।
آپ لگا دیں گے ایک نااہل آدمی کو کسی بھی جاب پہ، آپ کہیں گے کہ میں عثمان بزدار کا نام دوبارہ لے رہا ہوں، مگر کیا کروں، اس میں میری بیٹھا تو وہی ہوا تھا نا ہمارے سروں پہ. جو کام بھی ہم نے کروانا ہوتا تھا اس کو 10 دفعہ سمجھانا پڑتا تھا کہ اس کو کیبنٹ میں جانے دو. آج تو میرے ساتھ میرا بھائی یہاں گواہ بیٹھا ہوا ہے، نعمان لنگڑیال. سو اس لیے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، نام کی نہیں کام کی سیاست کر رہی ہیں ہم نے انشاءاللہ تعالی. کام کی سیاست. الیکشن ہم کس پہ لڑیں گے؟ اپنے منشور پہ لڑیں گے الیکشن، اپنے انتخابی نشان پہ. یہ جو ہمارا عقاب انتخابی نشان ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ لڑیں گے. سب نے کہا، آج کل ٹی وی پہ جب نعمان صاحب بھی جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، تو سارا وقت یہ کہا جاتا ہے کس کے ساتھ. ہمیں نہ کسی نے رابطہ کیا ہے، نہ ہم سے کسی نے کیا، نہ ہم نے کسی کو رابطہ کیا. آج کے دن تک ہم انشاءاللہ تعالی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں اپنے منشور پہ. ہمارے منشور میں جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، مگر میں کچھ ہائی لائٹ ضرور دینا چاہتا ہوں. 300 یونٹ فری بجلی، سب سے بڑا ایشو آج کل بجلی کا بنا ہوا ہے، بلز کا. 300 یونٹ فری بجلی. آپ اگلی چیز پہ جائیں، 50,000 منیمم تنخواہ مزدور کی، منیمم ویج جس کو ہم ساری دنیا میں کہتے ہیں. یوتھ کے لیے آدھے سے زیادہ ملک آپ کا یوتھ میں، کچھ نہیں ان کا فیوچر. اس وقت آپ دیکھیں ان کے فیوچر کے پرابلمز ہی پرابلمز. ان کے لیے لونز انٹرسٹ فری. دیکھیں، ہر بچے نے ڈاکٹر نہیں بننا، ہر بچے نے انجینئر نہیں بننا، ہر بچے نے کچھ نہ کچھ بننا نہیں. ان کو بزنس کا موقع دیں، انٹرپرینور بنائیں. کتنی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے دنیا کے اندر. اپنے ساتھ والے ملک میں دیکھ لیں، اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے. اور ہمارا دیکھ لیں، ہمارے لوگ کوئی کم ہے، ہمارا نوجوان کوئی کم ہے؟ زبردست نوجوان ہے. ملک سے نکلتے ہیں تو جا کے نام روشن کرتے ہیں ملک کا. یہاں پہ ہم ان کو اپرچونٹی دیتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپرچونٹیز دی جائیں گی، یہاں پہ پیسے دیے جائیں گے، انٹرسٹ فری پیسے دیے جائیں گے، تاکہ ان کی اپنی کوئی بہتری ہو، وہ اپنی بہتری خود کریں. کسان کو، ایگریکلچر ملک ہے اور کسان کا ہم سوچتے نہیں ہیں. کسان کو ان کے ٹیوب ویلز پہ فری بجلی دی جائے گی، 12 ایکڑ سے کم والے کو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ کتنی بہتری آئے گی، کیونکہ بجلی نے اتنا ڈیمیج کر دیا ہے ہر قسم کی انڈسٹری کو، اس کے ریٹس کو. اس وجہ سے سب سے پہلے ہم وہاں پہ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. آخری چیز، کچی آبادی والے. ہر پارٹی آتی ہے، ہر دفعہ الیکشن ہوتا ہے، ایک ہی بات کی جاتی ہے، مالکانہ حقوق ان کو دلوا دیں گے. ہم مالکانہ حقوق کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کو بہتر رہائش بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کو اپارٹمنٹ بلڈنگز جو لوور کاسٹ کی ہوتی ہیں وہ بنا کے دیں گے، بجائے کہ آپ کہنے کہ جی تم ادھر ہی رہو. جو حال کچی آبادیوں کا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پانی کی وہاں پرابلم ہے، سیوریج کا پرابلم ہے، سڑکوں کا پرابلم ہے، کس چیز کا پرابلم؟ بجلی کا وہاں پرابلم ہے، تاروں کی جتنی پرابلم ہے. کیا پرابلم نہیں ہے کچی آبادی میں؟ کوئی نام لے لیں وہاں پہ پرابلم ہے. ان کو بہتر جگہ دیں رہنے کے لیے. سو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، جہانگیر ترین صاحب کی لیڈرشپ میں، علیم خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس دفعہ صرف کام نظر آئے گا، آپ کو نام نظر نہیں آئیں گے، صرف کام. اور اسی چیز پہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جب دوبارہ ملیں گے الیکشنوں کے بعد اور اپنی ٹرم کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہم سامنے رکھیں گے. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی آپ 100% کام کر دیں گے، کبھی بھی نہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جتنے کر سکے کوشش ہوگی کہ اس کے قریب سے قریب پہنچے، زیادہ سے زیادہ کام عوام کے لیے کیا جائے. بریک عوام کو چاہیے، کسی اور کو نہیں چاہیے. ان کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. جن حالات میں وہ اس وقت رہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو ہر طرح سپورٹ کریں. میں سب جتنے یہاں پہ یوتھ کے PMLN سے آئے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں, وکلا, PMLQ, باقی پارٹی سے, جدھر سے بھی سب آئے, میں سب کو ویلکم کہتا ہوں. یہ ہماری بیک بون ہے یوتھ جو ہے, یوتھ کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم پورا سپورٹ کریں گے, یہ ہمیں پورا سپورٹ کریں گے. الیکشن کی بگل بچ چکا ہوا, الیکشن کا تیاری کریں, بھرپور الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے. اس میں جو سب سے ضروری بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح بندہ لگانا. جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا کہ عثمان بزدار کو, اسی طرح 10 اچھے لوگ تھے اس وقت جو کہ CM بن سکتے تھے. کم از کم 10 ہمارے پاس کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے پارٹی کے لیے قربان, جن کو جد و جہد کا پتہ تھا, جو کیپیبل تھے, جن کو پتہ تھا کہ کن چیزوں میں سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچیں. جب آپ اس درد سے نہ گزرے ہوں, اس مشکل میں سے نہ گزرے ہوں, اس جد و جہد سے نہ گزرے ہوں, تو آپ کو ویلیو ہی نہیں ہے کہ مجھے یہاں بٹھا دیا تو اس کا کیا مطلب ہے. اس لیے بہت ضروری صحیح بندہ صحیح جگہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی پارٹیاں بنے اس ملک کے لیے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کے لوگوں کو, ایک نہیں میں کہتا ہوں 1000 پارٹیاں بنے, ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں. دیکھیں جی, ہمارے تو صدور ہیں, بلوچستان کے صدر ہیں, ہمارے کراچی کے, سندھ کے ہیں, ہمارے KPK کے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو ایکٹیویٹی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمارا ٹکٹوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے, جو کہ اگلے 2 ہفتہ کے اندر ہے, بورڈ بیٹھ کے ساری چیزیں فائنلائز کر کے, اور میجورٹی تو وہی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ لنگڑیال صاحب نے اپنے حلقے سے لڑنا ہے, ساری پارٹی کو یہ پتہ ہے. وہاں پہ ہم کسی اور کو لا کے تو نہیں بٹھا دیں گے نا, کیونکہ دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون کہاں پہ اپنی جگہ پہ پہلے سے وہاں پہ تھے, کون کون جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں, اور کون کون اس منشور. سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ مائنڈ سیٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, وہ ہمارے منشور پہ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. ساری چیزیں, مگر آپ کو ایکٹیویٹی سب جگہ نظر آئے گی چاروں صوبوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل بھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے 16 مہینے میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے نہیں, سب کے سامنے. ہم تو اس سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو, اس سے پہلے کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ ہم تو بیچ میں تھے مل میں, ہم تو مل کے اندر تھے, ہم دونوں جس مل میں سے گزرے ہیں. ہم تو وہ آگے بتا سکتے ہیں جو ہم نے تو اس وقت بھی بتایا. میں نے آپ کو پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, میں نے تو PTI چیئرمین کو جا کے 2.5 سال کے بعد ایک لفظ بتایا, آدھا گھنٹہ وہ میٹنگ چلی 1 on 1, کہ ان کو بتایا کہ کیا پرابلمس ہیں. اب اگر کوئی حل نہ کرنا چاہے تو پھر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا.